انسان جہالت میں ہوتا ہے، لا علمی کے دور میں، تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی، اور دل کی زندگی کے لیے کیا ضرورت؟ قرآن مطالعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنا آپ پر اپنا آپ قرآن نے زندگی عطا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ لما یحییکم۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے اوپر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کرے۔ لما یحییکم، حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی عطا کرے، جینے کا ڈھنگ سے، حق کو باطل کے فرق بتاتا، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں ایک نئی نظر عطا کر، ایک نئی سوچ عطا کر، اور یہ کوئی بات ہے۔ اس لیے القرآن کا نور فی الظلمات، یہ ایک روشنی ہے۔ کریے ترجمہ، کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندر، غم کے اندر، خوف کے اندر، مستقبل کے بارے میں جو اندیشے کے اندر کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو، ان سب میں یہ ایک نئی راہ دکھاتا، ایک روشنی دکھاتا۔ نور فی الظلمات، ہر طرح کے اندھیروں میں قرآن ایک روشنی۔ اندھیرا کیا ہو؟ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو کچھ سجائی نہ دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، مجھے کیا، کس طرف جانا، میرے لیے کیا فائدہ اور کیا نقصان۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ زندگی ایسے موڑ پہ کھڑے، ایسے چوراہے پر کھڑے، جب آپ کو یہ سمجھنا آ کہ آپ کو آئندہ کس طرف کا رخ اختیار، کسی خاص موقع کے اوپر آپ کیا طرز عمل اختیار کریں، تو اس وقت آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جواب مل جاتا۔ کیا آپ سب کو قرآن سے جواب ملے؟ ہر روز ملتے ہیں، ہر روز قرآن سے جواب ملتے۔ دل پہ ایک اندھیرا سا آتا ہے، ایک غم سا آتا ہے، ایک انجانے خوف کی سی کیفیت آتی ہے، اور پھر جب آپ کو آنسر مل جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، یہی وہ ہدایت ہے جو انسان مسلسل رہنمائی کرے۔ اور یہ اندھیرے صرف دنیا میں نہیں ہے، مرنے کے بعد اندھیرا کہاں ہے؟ قبر، وہاں کس سے روشنی؟ اور قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو دو طرح کے ہوں گے، کچھ اندھیروں میں ہوں اور کچھ روشنی۔ تو روشنی کس کو نصیب ہوگی؟ اہل قرآن، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی رہنمائی ہے اور قرآن کی روشنی میں گزاری۔ تو نور الظلمات، سوچ کے پڑھی، اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، یہ تو لائٹ ہے ہمارے لیے۔ زندگی کا سارا یہ سفر اندھیرا ہے، سوائے اس کے جس کے پاس اس کی روشنی۔ ہم سب اندھیروں میں، سوائے ان کے جن کے پاس قرآن کا نور، وہی صحیح اور غلط کا فرق پہچان۔ ورنہ تو امیجن کریں ایک اندھیری سیاہ رات، آپ کہیں جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا بھی اور پھر بادل بھی ہے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی ہے، تو خواہ آپ کی گاڑی کی کتنی بھی تیز لائٹس ہوں، کیا عالم ہوتا ہے سڑک پر؟ کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا۔ اس وقت آپ کو سڑک پہ لگی ہوئی بتیاں فائدہ نہیں دیتی، سوائے ان بتیوں کے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ کر اپنی رفتار کم یا زیادہ کر لیں۔ بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی بہت سے اندھیرے ہیں، اس دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں۔ جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کی روشنی میں اچھے برے کو پہچانتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب روشنی ہوتی ہے تو گاڑیاں ٹکراؤ سے بچ جاتی ہیں، لیکن جو شخص اندھیرے میں چلتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نقصان اٹھا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ پیدل بھی چل رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو، اور خصوصاً آپ کسی جنگل میں چلے جا رہے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ سکتا ہے، کوئی چیز آپ کو ٹکرا سکتی، یا آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو نظر آتا ہے۔ جب رات کو لائٹ چلی جاتی اور آپ کو اٹھ کر صرف واش روم تک ہی جانا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روشنی چاہیے، کینڈل چاہیے، ٹارچ چاہیے۔ اور اب تو اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والوں کا، جنہوں نے اس میں ٹارچ لگا دیا یا اس کی اپنی روشنی، اب لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلک کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ نور فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں ایک روشنی کہ میرا راستہ کون سا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے۔ انسی فی خلواتی، انسی فی خلوات، قرآن کیا ہے؟ میری انسیت ہے، کس میں؟ فی خلواتی، میری تنہائیوں میں۔ جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کو تنہائی نہیں ڈستی، وہ تنہائی کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ یہ بڑے حیرت کی بات، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن باتیں کرتا ہے تو پھر کون اکیلا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا، وہ آپ کو خطاب کر رہا ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، بار بار پکار، اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کسی بھی وقت تک جب آپ لونلی محسوس کرنے لگے تو کسی بھی طرح قرآن سے تعلق قائم کریں، چاہے اس کی ریڈنگ شروع کر دیں، چاہے اس کی تلاوت شروع کر دیں، چاہے کوئی آپ کو سنانے والا ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کے اندر کی ساری وحشت ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ زندگی میں بہت وحشت کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی مزریبل بنائی۔ کل ہم جب کراچی آ رہے تھے تو ہم دو خواتین کے ساتھ ایک تیسری خاتون بیٹھی، تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ حالات بتائے اور اپنی ایک بہن کا واقعہ بتایا کہ جن کی بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی تو ان کے شوہر اچانک انتقال، ابھی کوئی بچے وغیرہ بھی، تو بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ ہمارا ماں باپ کے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد کچھ سال کے بعد ماں باپ نے پھر سمجھایا بجھایا اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کی شادی۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ سال کے بعد ان کی اچانک ڈیتھ، دوسری دفعہ اسی قسم کا پھر حادثہ ہوا۔ اب ایسے شخص کی حالت کیا ہو سکتی، کیا کیفیت ہو
हो सकते, गम, दुख, परेशानी, कि वो हर एक से अलूफ हो गई, दुनिया की किसी भी चीज में उनका दिल नहीं लगता, सब रिश्तों से बेजार हो गए, किसी चीज से मोहब्बत नहीं करना, जिंदगी में कोई होप नहीं, रौनक, कोई रोशनी, कोई उनसियत नहीं। हल किसमें? कुरान। कुरान हील करता है, वो शिफा है। आपको जब सदमे पहुंचते, क्योंकि तो पहुंचेंगे ही, किसी को किसी तरीके से और किसी को किसी तरीके से, तो उसका हल यही है कि इंसान कुरान की तरफ रुजू करे, और जो रुजू करेगा वो बीमारियों से, दिल की बीमारियों से निजात पाएगा, और जो इसको छोड़ देगा वो अंधेरों और तन्हाइयों में भटकेगा। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को जो किसी भी तरह के किसी डिप्रेशन का शिकार हो, किसी न किसी कुरान क्लास को ज्वाइन, और कुछ ही दिन के बाद देखेंगे कि उनकी दिल की हालत बदलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप लोग भी जो इस वक्त ईमान से भरे हुए हैं, बलबले से भरे हुए हैं और खुशी से भरे हुए हैं क्योंकि कुरान की दौलत आपको मिली, अगर आपने भी इसको छोड़ दिया तो आप भी अंधेरों और वहशतों की तरफ लौट जाएंगे, क्योंकि ये रोशनी है ना। अगर रोशनी को आप रख देंगे तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा फिर से। ये ऐसा नहीं कि एक दफा आपने कुरान पढ़ लिया तो फिर हमेशा के लिए बस काफी हो गया। ये तो दिल की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है, जिसे रोज इंसान को लिए रखना पड़ता है। ये तो हर एक की जरूरत है, हर वक्त की जरूरत है। इसलिए उनसे फी खलवात, जो शख्स इस परेशानी का शिकार है कि मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया है, उसे क्या करना चाहिए? कुरान को थाम लेना चाहिए। और कुरान की वजह से आपको ऐसे ऐसे मुखलिस दोस्त और साथी और ऐसे प्यारे लोग मिलेंगे कि आपकी सारी तन्हाइयां दूर हो जाए। यानी खुद कुरान भी आपकी तन्हाई में आपका दोस्त है, लेकिन कुरान की मोहब्बत की वजह से ऐसे लोग आपके बेहतरीन दोस्त होंगे जिनको आप कुरान की वजह से दोस्त बनाएंगे। क्योंकि आप जिन लोगों में बैठते हैं उनके अंदर की कैफियत को भी जज्ब कर रहे होते हैं। आपको क्लास के अंदर क्यों मजा आ रहा होता है? क्योंकि सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब सब इंजॉय कर रहे होते हैं तो आप भी इंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि सबकी वाइब्स एक जैसी एक दूसरे को आ रही होती, तो एक पूरा माहौल होता है। यही कुरान अगर हम अकेले बैठ के पढ़े तो ये कैफियत नहीं होती जो एक मजलिस के अंदर होती। इसीलिए हदीस में आता है वमज्तमा क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला व नज़लत अलैहिम रहमतुहुल मलाइका, कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे होते हैं, यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में एक दूसरे को उसका दर्स देते हैं, सीखते सिखाते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है? उनको क्या मिलता है? नज़लत अलैहिम रहमत, उन पर रहमत नाजिल होती, उन पर सकीनत तारी होती, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, इकट्ठे होकर उनको आसमानी दुनिया तक छा जाते हैं और उनको अपने परों के साए तले समेट लेते हैं। और फिर जब ये मजलिस खत्म होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाते हैं। और फिर इस हदीस के आखिर में आता है कि जिस शख्स का अमल सुस्त हुआ उसका हसब नसब और उसका खानदान उसको आगे नहीं बढ़ा सकता, यानी फिर वो साथ साथ अमल करने वाले भी होते हैं। और वो हदीस तो आपने सुनी रखी होगी कि जिसमें आता है कि तुम में से क्या कोई शख्स चाहता है कि हर रोज सुबह बुतहान और अकीक गाए और 2 मोटी ताजी ऊँटनियां बगैर किसी कता रहमी और जुल्म के ले आए। तो आपने ये बताकर और इत्तेफाक ये कि इस दफा मदीना में, अभी मैं उम्रा से वापस आ रही हूँ अल्लाह के फजल से, तो मदीना में मुझे बुतहान और अकीक दोनों जगह जाने का इत्तेफाक, क्योंकि ये नाम तो सुन रखे थे लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये है कहाँ। जब भी ये बुतहान और अकीक आता था ना लफ्ज़, तो मैं समझती थी कि एक यहाँ है और एक यहाँ, साथ साथ 2 चीजें, लेकिन वो तो एक तरफ निकली मदीना की और दूसरी तरफ निकली, और इतनी वसी जगह। तो उन वादियों में जाहिर है कि मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज होती थी, वहाँ पर ऊँटों की मंडियां लगती होंगी, वहाँ बेहतरीन किस्म के सौदागर होते होंगे, तो वहाँ से फ्री में मुफ्त में जाकर कोई ले आए। तो आपने फरमाया कि इससे बेहतर है कि तुम में से कोई शख्स मस्जिद में आए और अल्लाह की किताब की 2 आयतें पढ़े, 2 आयतें पढ़े या पढ़ाए, सीखे सिखाए। तो जब मैं मस्जिद नबी जाती तो इस ख्याल से कुछ आयतें पढ़ लेती कि यहाँ आकर इस मस्जिद में पढ़ना वो ऊँटनियों के हासिल करने से बेहतर है। अब ये आयतें आप सोच सकते हैं, आप हो सकता है कहें कि हम कुरान खोल के पढ़े, नहीं, आप अगर 2 कुरानी दुआएं पढ़ लेते हैं तो 2 आयतें पढ़ चुके हैं। तो बाज़ वक़्त रश भी होता है ना, तो आप कुरान नहीं निकाल सकते या अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो आप क्या करें? कुरानी और मसनून दुआओं की किताब या ऐप निकाल के, एप्लीकेशन भी है ना, आप उसको निकाल कर चंद दुआएं पढ़ लें। दुआ की दुआ, आयत की आयत, सवाब का सवाब, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो आप में से जो भी मस्जिद नबी जाए वो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें। तो बुतहान और अकीक की वादियों से ऊँटनियां लेकर आए, तो आप लोग भी हर रोज ये ऊँटनियां समेट सकते, हर रोज, या अपने घर वालों के साथ 2 आयतें पढ़ लें, या अपने कोलीग्स के साथ, जहाँ भी आप जा रहे हैं, उस स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, शादी होकर कहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह, तो आप क्या करें? हर रोज कुरान पढ़ें। और फिर खासतौर पर सीखने सिखाने का अमल, जिंदगी के हर दिन में किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर सिखाएं। आज आपकी तकमील हुई, कल से ही अगर आप सूरत अल फातिहा किसी के साथ बैठकर पढ़ लें, उसको लफ्ज़ी तर्जुमा सिखा दें, लंबी चौड़ी तफसीर ना भी करें,
تھوڑا سا بھی اس کسی کے ساتھ مل کر علمی مذاکرہ کر لیں، آپ کی روح جاگتی رہے گی، آپ پر کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا، گارنٹی دیتی ہوں۔ جو لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں وہ غموں اور دکھوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں غم اور دکھ ہوتے نہیں، ہوتے ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتا ہے۔ امی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دادی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ابا کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کوئی نہیں گھر سے سنتا تو محلے کے بچوں کو اکٹھا کریں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ مل کے پڑھنے کا جاری رکھیں۔ اس طرح آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی۔ کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ صحیح؟ واقعی سوچ لیا آپ نے کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ سوچ لیا نا؟ کوئی نہ کوئی تو سن ہی لے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں سننے والا تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں مانتا، تو آپ خود قرآن لے کر بیٹھ، بلند آواز، دل میں نہیں، بلند آواز سے کچھ آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ اس کی ریویژن کرتے رہے تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ورنہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرمائے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا، آپ کے ساتھ دن رات محنت، آپ کے سبق سنے، آپ کے پیپر چیک کیے، آپ کے ریزلٹ تیار کیے، آپ کے سرٹیفکیٹ بنائے، آپ کے لیے جگہ تیار کی، آپ کے لیے سارے انتظامات کیے، اور آپ یہ سارا خزانہ لینے کے بعد اس کو بھول جائیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا احسان کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں؟ ان سب کا احسان ہے نا ہم پر، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور صدقہ جاریہ صرف پڑھ کے نہیں بنا جا سکتا، جب تک کہ اس کو آگے نہ چلایا جائے، اس کو پڑھتے رہیں۔ شادی کے دن بھی پڑھیں، گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اس دن بھی پڑھیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس دن بھی پڑھیں، پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اب تو اگر قرآن مجید آپ کے پاس نہیں تو موبائل پر بھی قرآن مجید کی اپلیکیشن موجود ہے، کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ اوہ آج ہم اس لیے نہیں پڑھ سکے کیونکہ وہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، وہ میرا قرآن گھر میں رہ گیا۔ نہیں، کہیں پر بھی ہو، پڑھتے رہیے۔ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل کی یہ بہاریں کبھی بھی خزاں میں نہیں بدلیں گی، یہ بہاریں ہی رہیں گی۔ اور اگر آپ نے اس کو پڑھ کر بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، اس کے دل میں تنگی، اس کے گھر میں تنگی، اس کے حالات میں تنگی، اس کے مال میں تنگی، ہر چیز میں تنگی شروع ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں واقعی تنگ ہو، چھوٹی ہو، نہیں، وہ دل کی تنگی ہوگی جس میں ہر چیز پھر تنگ نظر آئے گی، کہ آپ لوگوں سے بھی تنگ ہوں گے۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب قرآن پڑھتے نا آپ کے دل میں ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے اور دل کھلا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے، جیسے حرم میں جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، مجھے جگہ مل گئی، مجھے سخت میں جگہ مل گئی، حالانکہ ادھر سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ انتہائی تنگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو وہاں جگہ کی تنگی تو اصل تنگی نہیں، اصل میں تو دل کی تنگی ہے کہ آپ گھر میں بھی ہوں تو آپ کو دل نہ لگے، آپ کے اندر ایک جکڑاؤ ہو اور ایک پکڑ ہو۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان قرآن کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو انسی فی خلوات، میری تنہائیوں میں میری انسیت، یہ قرآن میرا دوست، میرا رحم، میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، پھر کسی چیز کی کمی رہتی ہی نہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ سب چیزیں میری اپنی آزمائی ہوئی۔ جب دل میں قرآن کی خوشی ہوتی ہے تو مسکرانا بھی آ جاتا ہے، دوسروں کی غلطیاں بھی معاف کرنی آ جاتی، بڑے سے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں قرآن کی خوشی نہیں، روشنی نہیں، ہر چیز سورج کی روشنی میں بھی اندھیری دکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کھانا نہ کھائیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے بھوک سے، تو روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے، وہ بھی آنکھوں کو اور دل کو اندھیرا کر دیتی، پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کسی کی خاطر نہیں، اپنی خاطر اس قرآن کو پڑھتے رہیے، ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، انسان کہے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا ان کو۔ تو کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر بھلا دیں؟ نہیں، اللہ نہ کرے۔ تو اس کو یاد رکھنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اکیلے اس پر جمنا اور اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنا بڈی بنا لے، کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ ملا لے، کسی گروپ کو جوائن کر لے، کچھ کر لیں، اور باہر نہیں تو اندر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گروپ بنا لے، لیکن اجتماعی زندگی بسر کریں، تنہائی والی زندگی نہ بسر کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جو ہم سب کو اکٹھے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کون سا صیغہ ہے؟ آمنو، جمع کا صیغہ ہے نا، تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر جگہ اکٹھے ہیں ہم، تو دین کا کام بھی اکٹھے ہو کر مل جل کر کیجئے۔ اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو وقت کے ساتھ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا کام بھی ختم، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں، اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں۔ نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی وہنائی، یا سعدی اے میری خوش نصیبی۔ یہ خوش نصیبی کس چیز سے ہے؟ قرآن سے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی بلندی، آپ کا ذکر خیر آسمانوں میں کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ ویدع بہ آخرین، اور اسی کی وجہ سے کچھ کو ذلیل کر دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ جو اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے پھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، وہ عزت کے مقام سے گر جاتے ہیں۔ اس لیے یا سعدی وہنائی، اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی، ہنا عمدہ زندگی، خوشحال زندگی، یعنی اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی میں خوبصورتی ہے، خوشحالی ہے، امن اور سکون ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو عمدہ زندگی بسر کروائیں، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سی انجوائمنٹ ہوگی، دنیا میں بھی بہت سی رحمتیں ہوں گی۔ القرآن حیات، قرآن میری زندگی، اس کے بغیر تو زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کے بغیر تو زندگی زندگی نہیں۔ سوچئے کہ آپ کے دل کے ساتھ ایسا ہے، کیا ایسا عزم اور ارادہ ہے آپ کے اندر کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی بہترین کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیجیے، اس سے اچھا کیا ہے دنیا میں، بتائیے مجھے۔ کوئی عہدہ، کوئی حکومت، کوئی منصب، کوئی مال و دولت، کوئی شہرت، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، مال و دولت، زیورات اور پیسوں کے ڈھیر اور سواریاں اور گھر اور کپڑے اور لباس اور ڈیزائنرز کے بیگ اور جوتے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ قرآن۔ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کا پڑھنا نہیں چھوڑنا، اس کا سمجھنا نہیں چھوڑنا، اس کا پڑھانا نہیں چھوڑنا، اس کو آگے پھیلانا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے۔ پڑھیے اس شعر کو دوبارہ، کہیے القرآن حیاتی نور ملأ القلب، نور ایسا نور ہے، ملأ جس نے بھر دیا، القلب دل کو۔ آپ کو یہ فلفلمنٹ محسوس ہوتی کہ کچھ چیز ہے جو بھر گئی اندر، دل بھر گیا، یعنی ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ کچھ حاصل کیا ہے، یہ نور دل میں بھر گیا۔ ففاض، تو وہ چھلک پڑا، بحب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی محبت سے۔ قرآن پڑھنے سے جو روشنی ملی وہ دل میں ایسی سمائی کہ دل اللہ کی کتاب یعنی اس قرآن کی محبت سے بھر گیا اور چھلک پڑا ہے۔ کسی بھی چیز کی محبت جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کہتے ہیں نا عشق اور مشق چھپائے، کیونکہ انسان چھپا ہی نہیں سکتا، جو دل میں بھر جاتی ہے نا چیز، وہ زبان پہ لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کو چین ہی نہیں آتا جب تک اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کی بات نہ کریں، اس کا ذکر خیر نہ کریں۔ کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہے اس کے بارے میں سوچیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت دل میں اس کا خیال، اور پھر ہر وقت زبان پہ اس کی بات ہے۔ تو جن لوگوں کو قرآن کی دولت نصیب ہو جاتی پھر ہر وقت ان کے دل میں کیا آتا ہے؟ کبھی کوئی آئے، کبھی کوئی آئے۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے یہ ایکسپیرینس کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے ہیں، فوراً قرآن کی آیت دل میں آ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں اور فوراً قرآن کی کوئی آیت آپ کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ ہر وقت فلیش بیک کرتی رہتی، کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت قرآن کی کوئی آیت یاد نہ آئے۔ یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ واقعی آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی ابھی تک بھی آپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو دل میں نہیں اتارا، ابھی وہ صرف حلق تک رہا ہے، تجوید سیکھی ہے بس، ابھی آپ سمجھا نہیں کہ جب تک وہ حلق تک رہتا ہے صرف مخارج ہی اچھے ہوتے ہیں اور وہ ایمان دل میں نہیں اترتا، اور دل سے پھر آپ کی زبان پہ نہیں آتا، آپ کی نگاہوں کی چمک نہیں بنتا، آپ کے چہرے اور آپ کی زندگی کا نور نہیں بنتا، تو گویا قرآن ابھی آپ کی زندگی میں آیا نہیں، ابھی آپ کو اور وقت لگانا چاہیے۔ کیونکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر نہ مال و دولت اچھا لگتا اور نہ اولاد اس درجے میں اچھی لگتی، اور نہ ہی زندگی میں کوئی اور چیز اتنی پسند آتی ہے انسان، کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، پھر قرآن قلب سلیم عطا کرتا ہے، اور ہر چیز سے زیادہ انسان کو اسی چیز کی محبت ہو جاتی ہے، اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، چاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو، چاہے اس پر عمل کرنے کا ہو، یا کسی کی رہنمائی کرنے کا ہو اس کے ساتھ، یا اس کی کسی بھی طرح خدمت کرنے کا۔ پھر انسان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ میں اس قرآن کو دنیا کے ہر
شخص تک پہنچا دوں، ہر زبان میں پہنچا دوں، ہر طریقے سے پہنچا دوں. پھر پکار اٹھتی ہے قرآن پر اول. یہ اس تڑپ کے بغیر نہیں آتا کہ قرآن پر اول، کیونکہ نور ملأ القلب، اس نور نے دل کو بھرا. ففاض بحب کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ گیا، بہہ پڑا، چھلک پڑا، ہر طرف اس کا پیغام عام ہونے لگا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی محبت آپ کو نصیب ہو کہ آپ کے ذریعے قرآن ہر طرف پھیلے، آپ اس کو بندے بندے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں؟ کیونکہ جس کا اس کام میں جتنا حصہ ہوگا اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کی روشنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ کسی پر احسان نہیں، یہ مجھ پر احسان نہیں، ماں باپ پر احسان نہیں، یہ کسی اور پر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو زبانی بھی یاد کر لیں تو قیامت کے دن آپ کو وہ نور ملے گا، وہ تاج ملے گا، نہ صرف یہ کہ آپ کو، آپ کے والدین کو بھی ملے گا. تو سوچ لیجئے آپ نے اپنا مستقبل کیا بنانا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ اور ترقیاں اور بلندیاں چاہیے، یہ دنیا کی حقیر حقیر چیزیں جو دوسرے دن ختم ہو جانی، جو ساری پیچھے چھوڑ کے جانی، ایک بھی ساتھ نہیں جانی. کیا چاہیے؟ اگر واقعی آخرت کی کامیابی چاہیے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. من اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کی، انتھک کوشش. اگر 1,00,000 لوگوں تک آپ نے قرآن پہنچا دیا تو آپ نے مجھے 1,00,000 اور کو اس سال میں پہنچانا. چین سے بیٹھنا نہیں، یہ نہیں کہنا بہت اب پھیل گیا، اب تو طرح طرح کے لوگ پڑھنے لگے اور کافی ہو گئے. نہیں، اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ جو پڑھ چکے وہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، وہ کسی اور چیز کی طرف تو نہیں ڈسٹریکٹ ہو رہے. تو نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، اشرق دربی بالقرآن، اشرق چمک اٹھا، دربی میرا راستہ، بالقرآن قرآن کے ساتھ، یعنی میری زندگی کا یہ راستہ صراط مستقیم قرآن کی وجہ سے روشن ہو گیا ہے. مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے، مجھے اپنا گول نظر آنے لگا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کس طرح استعمال کرنا، کس کام میں لگانا ہے. مجھے پتا چل گیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مجھے راستے کے نشان نظر آنے لگ گئے. فشکرن یا ربا، تو شکر ہے اے میرے رب، شکرن یا ربا، شکر ہے اے رب، اے رب تیرا بہت ہی شکر کہ تو نے مجھے قرآن کے ذریعے منزل دی، روشنی دی. کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو اس زندگی سے کیا کمانا ہے، کیا کمانا ہے؟ آخرت کمانی. اور آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اللہ کا چہرہ. وہ ہے ہماری منزل. کہاں اللہ کا چہرہ اور کہاں بندوں کے چہرے. ہم صرف انہی کے لیے تڑپتے رہتے کہ ان کی شکل نظر آ جائے، بیٹے کی شکل نظر آ جائے، میاں کی شکل نظر آ جائے، فلاں کی آ جائے، فلاں کی آ جائے. کہ بس یہی گول ہے، بس صرف انسانوں کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہنا اور صرف اسی کی تمنا کرنی اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو آپ نے اپنا ایم بنائی. یہ تو مقصد صحیح نہ ہوا. انسانوں سے بھی محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اس محبت سے میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر محبت ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے. مضبوط کڑی. مضبوط کڑی کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط حلقہ جس کو آپ تھام لیں تو آپ پھر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. کیونکہ جس شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہوگی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت جگاتا رہے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ نے محبت کی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے بہت دور ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھی بھلوا دیں گے، آپ کو بھی دور کر دیں گے. پھر آپ دنیا میں لگ گئے اور جس لمحے آپ دنیا میں لگے گویا آپ نے اپنی منزل کھو دی، آپ کا راستہ گم ہو گیا. اشرق دربی بالقرآن فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا. اور میرے عظیم رب تیرا بہت ہی شکر. یمحو عتم اللیل، یمحو عتم اللیل المظلم، یروی ظمأ الروح، یجعلنا من اہل اللہ یطیب به المجروح. یمحو، یہ مٹا دیتا ہے. کون؟ قرآن. کیا؟ عتم اللیل، رات کا اندھیرا. یہ راتوں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کی راتیں روشن ہو جاتی، وہ راتوں کو بھی اٹھ کر پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں. المظلم، جو اندھیری ہے، اندھیری راتوں کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اندھیری رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے. یروی ظمأ الروح، اور روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے. روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے. جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن جب تک نہیں تھا زندگی میں تو
जिंदगी कैसी फीकी फीकी, कभी म्यूजिक से दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पार्टी से, कभी इससे मुलाकात कर, कभी उसको फोन कर, कभी बाजार में शॉपिंग कर बिला जरूरत, कभी कुछ कर कभी कुछ कर, लेकिन दिल की प्यास बुझती ही नहीं। हाँ, जब कुरान आया तो वो प्यास बुझ गई। अब उन चीजों में रगबत ही नहीं रही। अब वो चीजें बस जिंदगी की जरूरत महसूस होती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किसी भी एक आम शख्स से पूछिए कि अगर आपको सऊदी अरब जाने का मौका मिले, हज उम्रे के अलावा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? शॉपिंग। इस दफा मैं तकरीबन 20-21 दिन रही हूँ, 20-21 दिन, सिवाय बुक स्टोर्स के मैं एक भी दुकान में, मेरी बेटी मुझसे कहती रही कि एक दफा आप चल के देखे तो सही, हो सकता है कोई चीज आपकी जरूरत की हो। मैंने कहा फिलहाल तो मुझे कहीं कोई जरूरत महसूस नहीं, मेरे पास जिंदगी की सारी बुनियादी जरूरतें मौजूद हैं, मुझे अपना सामान नहीं बढ़ाना, मुझे नहीं चाहिए। जब अल्लाह ताला अपनी खास मदद के जरिए मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है तो मैं क्यों जाऊँ बाजार, क्या खरीदने जाऊँ? चाहिए ही नहीं कुछ। और किताबों की दुकानों पर आप लोगों को जहन में रख के नई नई किताबें देखती रही कि अच्छा अकीदा वास्तिया और मकायद शैतान के बाद अब आगे क्या पढ़ना और किस तरह सैराब किया जा सकता है प्यासी रूह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और नए नए तोहफे मुझे अता किए, खूबसूरत किताबें मुझे दिखाई, ऐसे मददगार लोग अता किए कि जिन्होंने मेरी रहनुमाई की कि अब नया क्या आ चुका। तो इंसान की सोच, इंसान की तलब, इंसान की तड़प, इंसान का रुख ही बदल जाता है, क्योंकि उसकी खुशी, वो खुशी जो उसको कुरान और कुरानी उलूम के अंदर मिली है, वो दुनिया के न बेस्ट परफ्यूम्स में है, न बेस्ट ज्वेलरी में है, न बेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स में है, किसी चीज में भी नहीं है ही नहीं। क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीजें जब वो पहन लेते थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बोर हो जाते हैं। कुरान से कोई बोर नहीं है, हमेशा आपको नई नई चीजें दिखाता है। इस दफा जब मैं मस्जिद नबी में थी तो जुमे का खुतबा हो रहा था, तो उसमें इमाम साहब ने कारी हुज़ैफी ने जुमा पढ़ाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी देर में मस्जिद नबी में थी, थोड़ी देर में आपकी क्लासेस में आती, फिर इधर मैंने कहा इनको क्या खबर कि इनकी तजवीज जो है वो किस किस को फायदा दे रही। मेरे शौहर और बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला कि कारी हुज़ैफी से मुलाकात, तो तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात, और उनको सारा ब्रीफ किया इन्होंने कि किस तरह आपकी जो कैसेट्स हैं वो हमारी क्लासेस में चलती, किस तरह आपकी बहुत सी शागिर्द जिनकी आपको खबर भी नहीं। तो उन्होंने बहुत दुआएं दी और बहुत खुश हुए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत होती है कि इंसान को नेक लोगों से मुलाकात का शरफ हासिल है, क्योंकि वो लोग औरतों को नहीं मिलते, तो इसलिए मुझे ये शरफ नहीं मिल सका। वो नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जिन्हें इस मुलाकात का इंतजाम किया। वो मस्जिद नबी के जो आगे इमाम की जगह उसके करीब ही एक कमरा होता है, तो वहाँ पर सब लोगों को दावत की और फिर सब उनके साथ बैठे और गुफ्तगू हुई। तो इमाम साहब जब जुमे के खुतबे में ये आयत पढ़ रहे थे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे लगा जैसे आयत आज नाज़िल हुई कि जो लोग ईमान लाते हैं, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब, फिर वो उस पर जम जाते हैं, उनके लिए कोई खौफ नहीं रहता, कोई गम नहीं रहता, और उनके लिए जन्नत है। ये सूरत अल-अहक़ाफ़ की आयत नंबर 13 है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर वो इस पे जम गए। यानी आप लोग कुरान पढ़ने के बाद इस रास्ते पर जम गए, फला खौफुन अलैहिम, तो फिर क्या नहीं होगा, खौफ नहीं। आपको डर लग मुख्तलिफ चीजों से लगता, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के डर भी खत्म हो जाएंगे, कब्र का डर भी खत्म हो जाएगा, आखिरत में जो हॉल है जिसमें लोग मुब्तला होंगे वो भी खत्म हो जाएगा, आप वहाँ भी अमन चैन से होंगे। वला हुम यहज़नून, उनकी जिंदगी में गम नहीं होगा, गम भी निकल जाएंगे। ये सारे गम आते ही इस वजह से हैं कि हम कुरान को छोड़ देते हैं। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, इस इस्तिकामत का बदला क्या है? ये जन्नत वाले लोग हैं, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहने वाले, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला है उस चीज का जो वो अमल करे। तो आपने कुरान पढ़ लिया, अब वक्त है अमल का, काम करने का। लेकिन अगर आपने ये रास्ता छोड़ दिया, कुरान को भुला दिया, कुरान से ताल्लुक खत्म कर लिया, इदारे से ताल्लुक खत्म कर दिया, उन दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दी जिन्होंने आपको इस रास्ते में सपोर्ट दी, तो आप वहीं जा खड़े होंगे उसी पस्ती में जहाँ से आगाज हुआ था, फिर कोई आपको उससे बचा नहीं सके। दोबारा जिंदगी में खौफ और गम के साए आ जाएंगे। याद रखिए, इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान इसको मजबूत थाम ले। वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबी, जो लोग किताब को मजबूत पकड़ते हैं, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, व आतुज़ ज़काता, ज़कात देते हैं, इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, हम मुस्लिहीन का, इस्लाह करने वालों का अजर जाया नहीं करेंगे। तो आपने इस्लाह करनी है अपनी भी और किसकी, माशरे की भी, अपने घरों की भी, तो आपका अजर जाया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस किताब को छोड़ दिया तो फिर ये रिवॉर्ड आपके लिए नहीं।
نہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتے اور قیامت کے دن پھر اندھے اٹھائے جاتے. تو یہ کتاب ایسی ہے جس نے اندھیری رات کے اندھیروں کو، تاریکی کو ختم کیا. یروی ظمأ الروح، جو روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے. یجعلنا من اہل اللہ، یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے. اس کتاب نے ہمیں کس میں شامل کر دیا؟ اہل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص بندے، وی آئی پیز. تو پوچھا گیا کہ کون ہے وہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں. تو یہ کتاب یجعلنا من اہل اللہ، ہمیں اہل اللہ میں شامل کر دیتی ہے. یطیب بہ المجروح، جس کے ذریعے زخم خوردہ اچھا ہو جاتا ہے. یعنی جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے شفا پا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں رہیں اور لوگ آپ کو ہرٹ نہ کریں. کرتے ہیں لوگ، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کی شفا کہاں ہے؟ قرآن. اس کی شفا قرآن. یجعلنا من اہل اللہ یطیب بہ المجروح، سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں. لوگوں کی بے وفائیاں اور لوگوں کا چھوڑ جانا اور لوگوں کا ظلم کرنا اور لوگوں کا طرح طرح کے جھوٹے الزامات دینا، یہ سب کچھ جو زخم لگاتا ہے انسان کو، قرآن اس کو دھوتا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ الزامات لگے تھے کبھی؟ آپ کو تانے دیے گئے تھے؟ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ رونے دھونے بیٹھ گئے تھے؟ کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے؟ ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ فلاں صحابی کو ڈپریشن کا مرض لاحق تھا اور حضرت ابو بکر کبھی کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے. کبھی پڑھا آپ نے ایسا کچھ؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کو اتنا رلاتا تھا کہ دنیا کے لیے رونے کے آنسو باقی نہیں رہتے. دنیا کی خاطر بچوں پر، مال پر، لوگوں کی باتوں پر رونے کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو قرآن نے رلا دیا اور بہت رلا دیا. آپ آخرت کے غم میں رو دیے، اب آپ اور کس پہ روئیں گے؟ جس کو بڑے غم لاحق ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو بھول جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں رہتا. ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہداہ، ہوا وہ کون؟ قرآن. نبراس چراغ ہے، حیاتی میری زندگی کا، یہ قرآن میری زندگی کا چراغ ہے. یرشدنا بہداہ، جو اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ارشاد کہتے ہیں نا رہنمائی، قرآن کے اندر جو ہدایت ہے اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی. کیا آج کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا؟ اس کتاب کو چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھنا، پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا تاکہ روشنی ملتی رہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا، فل کر دیا، تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ پڑا، چھلک پڑا، ہر طرف پھر اس کی روشنی پھیل گئی. اشرق دربی بالقرآن، میرے راستے کو قرآن نے منور کر دیا، چمکا دیا. فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، شکر ہے اے میرے رب، شکر ہے اے میرے رب. یا رب، اے رب. اب آخر میں دعا دیتے ہیں. فکافئ من انشأ للتحفیظ سروح، ہی دور للنور وفیہا اقر طہر یفوح. اے میرے رب، فکافئ، تو بدلہ دے، جزا دے، کافی ہو جا. کس کو؟ من انشأ، جس نے تعمیر کیا، بنایا، للتحفیظ، حفظ کرنے کے لیے، سروح، محل کو، اس عمارت کو، یعنی جس نے یہ بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ کا انتظام کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں، اس کو یاد کریں. ایک حفظ تو قرآن کے الفاظ کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ حفظ کیا، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. تو اب وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ، جن لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا، یہ بلڈنگ بنائی، یہ لائٹیں لگائی، یہ پنکھے لگائے، یہ صفائی کا انتظام کیا، اس کی ڈیکوریشن کی، یا رب ان کو کافی بدلہ عطا کر، اتنا کہ جو ان کو کافی ہو جائے، پورا. اور یہ حق ہے نا کہ جو ہمارے لیے یہ فیسلٹیز دیتا ہے اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر ہمیں صرف ایڈمن سے شکایتیں ہی ہوتی، ہر وقت ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پر ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے یہ ساری مینجمنٹ کی، یہ سارے پروگرام بنائے، ان کو ایڈورٹائز دیا، لوگوں کو بلایا، انٹرویو کیے، کلاسز لی، ٹائم ٹیبل بنائے، سبق سنے، اور کیا کیا محنتیں نہیں کی. تب ہم اس قابل ہوئے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور تراویح میں جب امام صاحب پڑھے تو ہم پیچھے سن کے روئیں، کیونکہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ رو بھی نہیں سکتے. یہ دور للنور، یہ مکانات ہیں روشنی کے، یہاں روشنیاں ہیں، یہ بلڈنگز روشنیوں والی ہیں، لائٹ ہاؤسز ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہاں سے روشنیاں بڑھتی ہیں. وفیہا عطر الطہر، یہاں پاکیزگی کے پرفیومز ہیں، عطر ہیں، خوشبوئیں ہیں. یفوہ، جو ہر طرف پھیلتی ہیں، یعنی انسان میلا گندا آتا ہے اندر
قرآن ہمیں صاف کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر ہم باہر نکل کے پاکیزہ باتیں کرنے لگتے ہیں، غیبت چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں، ہماری زندگی میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، دل میں آنے لگتی ہے، زبان پہ آنے لگتی ہے، مسواک کی عادت ہو جاتی ہے، نگاہوں میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، فحش تصویریں دیکھنا اور فحش موویز دیکھنا چھٹ جاتا ہے، کانوں سے فحش باتیں اچھی نہیں لگتی، نیکی کے راستے پر انسان چلنے لگتا ہے۔ تو ہی دور للنور، یہاں سے روشنیاں عام ہوتی ہیں، یہ روشنیوں کے گھر ہیں، یہاں سے عطر لگایا جاتا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ حیا، آ جاؤ آ جاؤ، یا من تاہن، جو بھی بھٹکے ہوئے ہو، سارے بھٹکنے والوں آ جاؤ، جو ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے مارے بنی اسرائیل پھر رہے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، وہ اپنی منزل تک جانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے بطور سزا ان کی منزل گم کر دی، کیونکہ ان کو ایک ٹارگٹ ہدف دیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو وہ سارا دن صحرا وردی کرتے، شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے شروع ہوتا، ان کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں ہیں، سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے، ان کی زندگی میں قرآن کی روشنی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے چلتے وہیں آ کھڑے ہوتے، وہ خوشیوں کو پانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، خوشیاں ان سے اور دور چلی گئی، وہ پھر وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں سے چلے۔ یا حیا یا من تاہ فالقرآن نجاح، قرآن کامیابی ہے، قرآن سکسیس کا ذریعہ ہے۔ تم کس چیز سے کامیابیاں حاصل کر رہے؟ لوگ ہزاروں ڈالر دے کر کامیابی حاصل کرنے کے کورسز کرتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں اور سکلز کو انہانس کرنے کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق نہیں ہوتا۔ جو شخص حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ ان سب کورسز سے بڑا کورس کرتا ہے، یقینی طور اس کی زندگی میں ایک روشنی آ جاتی۔ اصل بات ہے ایمان کی، یقین کی، کہ ہاں واقعی اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام۔ حیا یا من تاہ فالقرآن نجاح، نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، اشرق قلبی بالقرآن فشکرا یا ربا، شکرا یا ربا۔ الیوم، آج، نکرمو، ہم اعزاز بخشیں گے، عزت دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، کس کی؟ من حفظو، جنہوں نے حفظ کیا، جنہوں نے قرآن پڑھا، آج ان کو عزت دینے کا دن ہے۔ یعنی میں یہاں آج کیوں آئی پتا آپ کو شرف بخشنے کے لیے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، کچھ اچیو کیا، اور انشاءاللہ جب آپ گھر جائیں گے تو گھر والے بھی آپ کو عزت دیں گے، ماں باپ بھی، کہ آج میری بیٹی نے قرآن ختم۔ جب میرا قرآن ناظرہ اور پھر ترجمے کا تفسیر کا ختم ہوا تھا، بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی تھی ہمارے گھر، اتنی تو میری شادی پر لوگ نہیں تھے جتنا ختم قرآن پر بلا مبالغہ اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی، اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کس کی خوشی؟ قرآن کی خوشی، قرآن کو اعزاز دینے کے لیے، قرآن والوں کو اعزاز دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے لیے زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ والدین نے یہ کانفیڈینس دیا یہ پارٹیاں کر کے، کیونکہ جب ہم بچوں کو دنیا میں کچھ اچیو کرتے ہیں تو سب کچھ ہنگامہ کر رہے تھے، خاص طور پہ شادی، تو اس لیے لوگ سمجھتے سب سے بڑی کامیابی شادی ہو جانا، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے رکھی اور بچوں کے قرآن پڑھنے کو لیسٹ امپورٹنس دے رکھی۔ وہ ہو کہ نہ ہو، پڑھے کہ نہ، کوئی بات نہیں، شادی ہو جائے یہ بڑی اچیومنٹ ہے، ہماری پرائرٹیز ہے نا۔ تو جب تک ہم قرآن کو یہ عزت نہیں بخشیں گے، قرآن والوں کو یہ عزت نہیں بخشیں گے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے بچے، کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں خاموشی سے کہ ہمارے والدین کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، کس چیز پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، کب زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ تو ہم سب اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کب کب اپنی یا بچوں کی خوشی منائی۔ تو آپ بھی ہمارے بچے ہیں، آپ کو عزت دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ حفل ثم نروح، اليوم نکرم من حفظوا حفلا، حفل ثم نروح، پھر ہم چلے جائیں گے۔ یعنی ہم آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، حفل کہتے ہیں پارٹی پروگرام، اس پروگرام میں آئے ہیں آپ کو عزت بخشنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے۔ ثم نروح، پھر ہم اس کے بعد آپ کو سی آف کر دیں گے۔ لیکن یہ تو صرف دنیا میں سی آف کریں گے، کیونکہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ہر وقت، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز میں یہاں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز ختم قرآن ہو، لیکن ہمارا مقصد ختم نہیں ہوتا یہاں، ہمارا کورس تو ختم ہو گیا ہے لیکن زندگی کا مشن ختم نہیں ہوا۔ سوچئے ایسا ہی ہے کہ کورس کے ساتھ سب آرزویں، امنگیں اور مشن سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن الکل لدرجات فی الجنات طموح، لیکن ہر ایک کے درجے ہیں، جنتوں میں امیدیں ہیں، یعنی بلند درجوں کی امیدیں ہیں، جنتوں کے درجے حاصل کرنے کی اور وہاں ملاقات کرنے کی تمنا اور امید اور امنگ باقی ہے۔ دنیا میں ہم ایک منزل تک پہنچے لیکن ابھی تو ہمارے سامنے اور منزلیں ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے اس قرآن کے ذریعے، تو ہر ایک کا وہاں درجہ ہوگا۔ دیکھیں آج آپ یہاں سے جب جدا ہوں گے تو سب کو ایک جیسا پڑھایا گیا، سب نے ایک جیسے امتحان دیے، سب ہو گیا، لیکن
لیکن جب آخرت میں جنت تک پہنچیں گے تو ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا. کس کا بلند ہوگا؟ جو بلندیاں چاہے گا. اور جو بلندیاں چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بلند محنت کرنی پڑتی، زیادہ محنت کرنی پڑتی، اس کو زندگی کے دنیا کے آرام قربان کرنے پڑتے، اس کو ایک مسلسل ہلچل والی حرکت والی زندگی بسر کرنی پڑتی. وہ پھر امن سے چین سے بیٹھ نہیں جاتا کہ ہاں میرا کورس ہو گیا، لمبی تان کے سوئیں، سارے ٹیسٹ ختم ہو گیا، اب ہم فارغ ہو گئے.